باہر جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اندر آ جائیں تاکہ محفل کا آغاز ہو۔ بیٹا آپ کو کتابیں ادھر رکھ دیں میں اس کے اوپر۔ ہاں ہاں بالکل۔ کہاں ہیں سرور اقبال صاحب؟ سرور اقبال صاحب لگتا ہے انتظامیہ میں مصروف، انتظامیہ میں شامل ہو گئے ہیں لگتا ہے۔ آئیے سرور اقبال صاحب، آپ ہی کا انتظار تھا، آئیے یہاں تشریف رکھیے آپ۔ تو خواتین حضرات، شکریہ آپ لوگوں کی تشریف آوری کا۔ اس موسم میں تشریف لائے اور اس نشست کے لیے بہت زمانہ اور موقع ملا ایسی تقریب کرنے کا، اور بہانہ بھی ایسی محفل کرنے کا کہ اس وجہ سے ملا کہ اس کے قصوروار ہیں جناب سرور اقبال صاحب۔ یہ اگر نہ کتاب لکھتے تو یہ محفل ہونا بھی مشکل تھی۔ تو بہرحال انہوں نے ایک مجمع کلام شائع کیا ہے، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے آج کی محفل۔ اور ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں کنیکٹک سے تشریف لائے ہیں، تو رضوان صاحب کے ساتھ آئے ہیں۔ رضوان صاحب رہنما ہیں کنیکٹک کے ادبی سوسائٹی کے، ان کے ساتھ حمایدہ صاحبہ اور شگفتہ صاحبہ بھی آئی ہیں، ان کی بیگم کے ساتھ اپنی تشریف لائے ہیں۔ تو شکریہ بہت آپ لوگوں کا، میں مشکور ہوں کہ وہ اس موسم میں تشریف لائے۔ اور میں خاص طور سے جاوید وحید صاحب کو، جن کو ہم جاوید میاں کہتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا یہ ہال اس محفل کے لیے ہم لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے۔ تو یہ محفل جو ہے ہم لوگوں کی نہیں بلکہ یہ جاوید وحید صاحب کی محفل ہے جو اس کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ ان کا جب بھی چاہے ہم لوگوں کو بند کر سکتے ہیں۔ بہرحال تو ان کے رحم و کرم پہ ہیں، تو شکریہ بہت جاوید میاں۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے یہ ہال دیا، بلکہ یہ اپنے ساؤنڈ سسٹم بھی یہ بہت اچھی طرح سے آرگنائز کرتے ہیں، اور وہ پرووائڈ کیا ہم لوگوں کو، اس کا بھی بہت ہی شکریہ، جس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کو یہ انتظام کرنا۔ تو شکریہ جناب۔ اور آخر میں ان حضرات اور خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اتنی مزیدار اسنیکس وغیرہ بنا کر لے کے آئے ہیں۔ شکریہ خاص طور پر فوزیہ صاحبہ کا، وہ ابھی تک آئی نہیں ہیں، جنہوں نے وعدہ کیا تھا، آ گئی ہیں۔ ہاں، وہ فوزیہ صاحبہ وہ لے کے آئی ہیں گاجر کا حلوہ بنا کے، ہے نا۔ تو جو اچھا، یہ مجھے بڑا اطمینان یہ ہے کہ لوگوں کا پیٹ بھر چکا ہے، تو جتنا باقی بچے گا اس کی پھر صورتحال دیکھنا پڑے گی۔ بہرحال شکریہ۔ اچھا، تو یہ تو میٹھے کی بات ہو گئی، اور دہی بڑے رضوان صاحب لے کے آئے ہیں اپنے ساتھ، آئی ایم شیور بنائے ان کی بیگم صاحبہ نے ہوں گے، وہ بھی یہاں تشریف لائی ہیں، شکریہ بہت ان کا۔ اور رضیہ مشکور صاحبہ بھی پہنچی نہیں ہیں یہاں، جو پہلے چاٹ بنا کے مجھے گھر پہ چھوڑ گئی تھی آنے سے پہلے۔ یہ بھی بڑی عنایت ہے صاحب کہ ان کا کہ ہم تو آتے رہیں گے، لیکن
لیکن آپ چار تو آ جائیں. اور چھولے شاہین صاحب لے کے آئے ہیں تو، اور سموسے سرور اقبال صاحب اور رخسانہ صاحب لائی ہیں. تو میں ان سب کا شکریہ کرتا ہوں. تو آخر میں میں اپنا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہنٹر بیف سینڈوچ بنانے کی کوشش کی ہے نا. تو اب کئی لوگ تو مجھ سے ریسیپی پوچھ چکے ہیں اس کی. تو یہ بنانا ایک جو ہے شیر لانے کے برابر ہیں. تو جس کو ریسیپی چاہیے ہوگی تو میں بتا تو دوں گا، لیکن پھر وہ بنوانے کے لیے پھر مجھ سے پھر پوچھیں گی پھر رجوع کریں گی، کیونکہ اس میں کافی وقت لگتا ہے اس کو میرینیٹ وغیرہ کرنے میں. بہرحال تو اس وقت میں اس کی اس وقت تو ریسیپی نہیں بنا سکتے. تو ہاں اس میں اس کے کنارے کاٹنے میں اپنے علی رضوی صاحب کا بھی ہاتھ تھا، ہے نا. تو اس کا کیا. بہرحال تو اب میں درخواست کرتا ہوں رضوان صاحب سے جو اس محفل کا آغاز کریں گے، اور ان سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس محفل کی نظامت بھی وہی کریں، تاکہ میرا تو کام کم ہو گیا، تو میرا کام تو ختم ہو گیا. تو اب آئیے رضوان صاحب، تو آپ شروع کریں. جی السلام علیکم. ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ 2 سویٹ ڈشز ہماری شگفتہ اور مائدہ بھی لے کے آئی ہیں، تاکہ پوری جو مینیو لسٹ ہے وہ آپ لوگوں کی نالج میں ہو جائے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال عظیم کی ہم سے ابتدا کرتا ہوں. تیری مدحت اور میں معذور و سر تپا قصور. تیری مدحت اور میں معذور و سر تپا قصور. میں کہاں سے لاؤں اتنا حوصلہ اتنا شعور. میں کہاں سے لاؤں اتنا حوصلہ اتنا شعور. صرف تیرے آسرے پہ لب کشا ہوتا ہوں. صرف تیرے آسرے پہ لب کشا ہوتا ہوں. اس سعادت کی مجھے توفیق دے یا رب غفور. اب میں محفل کے آغاز میں دعا کے لیے حمیرہ آپا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس محفل کی دعا سے ابتدا کریں. بہت شکریہ. میں نہیں بیٹھوں گی. السلام علیکم. مارج نے مجھے اب سے ابھی کہہ رہے تھے کہ دیکھو کون کیا لایا ہے، ذرا سا ٹھیک سے رکھوا دو، تم منتظمین میں سے ہو. میں نے کہا میں بالکل منتظمین نہیں ہوں، آپ کی مہمان ہوں. بہرحال آپ لوگوں کا بہت شکریہ آنے کا. ادھر چلے جائیں، ادھر. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا ولا تحملنا ولا ما طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ما یسرن یسرا. اللہم ما یسرن یسرا. اللہم انا ما یسرن یسرا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کا جو یہ شوق ہے، جو آپ لوگوں نے اس شوق اور ولولے سے اس کا انتظام کیا ہے، اور آپ کی جو محنت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ترقی دے، اور آپ لوگوں کا جذبہ اسی طرح سے قائم رہے. آمین. بہت شکریہ. 2 نعتیہ اشعار. سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے. سوز دل چاہیے، چشم تر چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے. یوں مدینے کی گلیوں میں میسر اگر آنکھ نہیں کافی نظر چاہیے. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. ان کے سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں، چشم تر چاہیے.
ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے. اب میں دعوت دیتا ہوں محترمہ کشور کدوائی کو کہ آ کے کوثر کدوائی کو آ کے ایک نعت پیش کریں. ہاں مجھے عمران کدوائی تو نظر آئے اس لیے میں نے نام لے لیا. کرسی ہوتی ہے کرسی کا بات میں کراچی سے ہوں تو شہ لولاک ہو محبوب رب تو جہاں تم ہو خدا ہے مہرباں اس پر کہ جس پر مہرباں تم ہو. تخیل کی رسائی ہو نہیں سکتی جہاں تم ہو. جہاں جلتے ہیں پر جبریل کے آقا وہاں تم ہو. جہاں جلتے ہیں پر جبریل کے آقا وہاں تم ہو. تمہیں اللہ نے کس پیار سے قرآن میں فرمایا کہیں یاسین کہیں طٰہٰ کہیں حق کی زباں تم ہو. کہیں یاسین کہیں طٰہٰ کہیں حق کی زباں تم ہو. تمہارے فیض سے سرسبز ہیں دنیا و دین دونوں. شفیع المذنبی ہو رحمت کون و مکان تم ہو. شفیع المذنبی ہو رحمت کون و مکان تم ہو. ہے یہ ارشاد حق بھی آپ ہی کے در کا ایک خادم ملے اس کو بھی عرض پاک کی مٹی جہاں تم ہو. ملے اس کو بھی عرض پاک کی مٹی جہاں تم ہو. شہ لولاک ہو محبوب رب دو جہاں تم ہو. خدا ہے مہرباں اس پر کہ جس پر
मेहरबान तुम हो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आसिम वास्ती के एक शेर से आगाज़ करता हूँ। देने लगा हूँ जन्नत और दोज़ख का हुक्म भी, देने लगा हूँ जन्नत और दोज़ख का हुक्म भी, परवरदिगार रोक खुदा हो रहा हूँ मैं, परवरदिगार रोक खुदा हो रहा हूँ मैं। देने लगा हूँ जन्नत और दोज़ख का हुक्म भी, देने लगा हूँ जन्नत और दोज़ख का हुक्म भी, परवरदिगार रोक खुदा हो रहा हूँ मैं। अब मैं दावत देता हूँ मारिज भाई को, आएँ तशरीफ़ लाएँ और कुछ नसर से इब्तिदा करें। यहीं बैठेंगे, आ जाइए। मैं नसर से तो बाद में इब्तिदा करूँगा, लेकिन मैं इस वक्त सरवर इकबाल साहब का तारुफ कराना चाह रहा हूँ सबसे, क्योंकि हम लोगों की खुशकिस्मती है कि हमारी कम्युनिटी में सरवर इकबाल साहब मौजूद हैं, और वो हम में से एक हैं, बल्कि एक नहीं बल्कि उससे भी बहुत ज़्यादा हैं। कि उनकी किताब मस्कन महताब की रुनुमाई कराची में आर्ट्स काउंसिल में हुई है ना, और उसके साथ साथ बहुत पजीराई भी हुई। अमजद इस्लाम अमजद साहब ने तारुफ़ी का मुकालमा सर वक्त लिखा, प्रोफेसर सैर अंसारी साहब ने दिबाचा लिखा, जनाब फरासत रिजवी साहब ने खूबसूरत अल्फाज में इनके ऊपर एक बड़ा अच्छा मजमून लिखा, और उनकी शायरी पर बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में तबसरा लिखा। और आखिर में इफ्तिखार आरिफ साहब ने इनका तारुफ बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में किया। अब उनके वो लिखते हैं, इफ्तिखार आरिफ साहब लिखते हैं कि सरवर इकबाल की तख्लीक़ी अदब का सफ़र तकरीबन निस्फ सदी अरसे को मुहीत है। नसर में भी उनको तहरीर में हाफ़ज़े में है, मगर ज़्यादा तवज्जो शायरी पर रही उनकी। ये तारुफ करा रहे थे सरवर इकबाल साहब का। तो कहा 70 की दहाई में महफ़िलों में और दोस्तों में उनकी गज़लें सुनी, और बुज़ुर्गों और हम उम्र में बहुत जल्द बहैसियत शायर जगह बनाने में कामयाब हो गए। तो ये आज के नौजवान शायर नहीं हैं। सरवर इकबाल साहब बहुत पुराने ज़माने के नौजवान शायर हैं, है ना। तो अब सरवर तो इफ्तिखार आरिफ साहब उसके साथ साथ लिखते हैं कि क्लासिकी और जदीद शायरी में डूबे हुए रफ़ीक़ देरीना, उनसे बहुत ज़माने बाद मुलाकात हुई थी इनकी। तो क्लासिकी और जदीद शायरी में डूबे हुए रफ़ीक़ देरीना और तकरीबन हमअसर तख्लीक़कार का उम्र भर का सरमाया नज़र जहाने दानिश व बीनश है। तो ये इफ्तिखार आरिफ साहब ने लिखा तो बहुत तफसील से था, लेकिन मैं उसमें से थोड़ा सा इक़्तिबास बयान किया है। और फिर अमजद इस्लाम अमजद साहब ने सर वक्त इनका तारुफ़ कराया, और वो कहते हैं कि सरवर इकबाल के नाम और काम से पहली मुलाकात कोई 40 बरस पहले हुई थी, जो इनकी अब उम्र है। तो उसके तो ये वो बचपने से वाकिफ़ थे इससे। सरवर इकबाल साहब के नाम और काम से पहली मुलाकात कुछ 40 बरस पहले कासमी साहब के फ़नून के तवस्सुत से हुई। जब उनके कलाम पर नज़र पड़ी तो एकदम बहुत सी यादें ताज़ा हो गईं। उनकी ये गज़ल आज भी इसी ताज़गी, तासीर और ख़याल आफरीनी से ममलू है, जो नौजवानी के दिनों में इनकी पहचान बनी थी। तो उसके चंद अशार जो उन्होंने कोट किए हैं कि जो हंस रहा था हमारी शिकस्त हाली पर, जो हंस रहा था हमारी शिकस्त हाली पर, उड़ाए फिरती है एक गर्दिश ज़माना इसे। क्या उम्दा मिसरा है। जो हंस रहा था हमारी शिकस्त हाली पर, उड़ाए फिरती है एक गर्दिश ज़माना इसे। वो हमको देख के जब रुख बदल गया सरवर, तो क्या पुकारना उसको, तो क्या बुलाना उसे, है ना। वो हमको देख के जब रुख बदल गया सरवर, तो क्या पुकारना उसको, तो क्या बुलाना है। और दूसरा शेर उन्होंने कोट किया था जो उन्हें पसंद था
کہ اگر برباد ہی جانا ہے اس سارے جہاں کو تو سرور تجھ کو فکر رائے گا کیوں ہے. تو یہ تو صاحب انہوں نے کہا تھا. تو یہ تعارفی الفاظ میں نے اس لیے بیان کیے کہ سرور صاحب ان کونما شعرا میں ہیں جن کا شاعری کا سفر پچھلے کم از کم 40 سال سے ہے، جیسا افتخار عارف صاحب نے کہا. تو میں نے ہم سے بھی زیادہ اسی لیے کہا کہ ہم لوگ تو طفل مکتب ہیں اس لحاظ سے کیونکہ ہم لوگ نے کہ شوق جو ہے یہاں امریکہ آنے کے بعد زیادہ بڑھا. تو اور کم از کم میرا شوق تو یہاں زیادہ بڑھا. وہاں تو ہم پچھلے کہاروں میں ہوتے تھے پاکستان میں. تو پچھلے کہاروں کا بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ ڈولی پہ جب لوگ جاتے تھے تو پیچھے سہارا دینے والے جو لوگ ہوتے تھے وہ پچھلا کہار کہلاتے تھے. تو یہی تو چونکہ شاعروں کی نشست میں ہم یہاں بیٹھتے تھے، کبھی جاتے تھے والد صاحب کو لے کے، تو اس لیے مجھے تھوڑا سا ذوق بھی تھا اس زمانے میں. اور یہاں آنے کے بعد بس ذوق کی یاد کچھ زیادہ تازہ ہوئی. بہرحال تو میں نے اسی لیے ان سے کہا کہ ہم سے بہت زیادہ ہیں. تو مجھے ان کی کتاب کے مطالعے سے کچھ اشعار بہت سننے میں بہت پسند آئے، لیکن میں وہ سارے اشعار اگر بیان کرنا لگوں تو زیادہ وقت تو میں ہی لے لوں گا. تو ایک شعر میں سنا دیتا ہوں جو مجھے بہت ہی پسند ہے کہ دنیا فریب ہے یہ بتاتے سے سب کو ہم، دنیا فریب ہے یہ بتاتے سے سب کو ہم، پھر یوں ہوا کہ ہم اسی دنیا کے ہو گئے. ہاں ہے نا، دنیا فریب ہے یہ بتاتے سے سب کو ہم، پھر یوں ہوا کہ ہم اسی دنیا کے ہو گئے. تو اس تعارف کے بعد میں سرور اقبال صاحب کو ان کے پہلے مجموعہ کلام مسکن مہتاب پر دلی مبارکباد دیتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سامعین کو اس سفر سے آگاہ کریں اور اپنا تعارف خود کرائیں. تو سرور اقبال صاحب تشریف لائیے. السلام علیکم. ایک حیرت انگیز مسرت یہ ہوئی کہ معارج صاحب، مائک ذرا اوپر کریے پلیز. آپ کی بات تو مجھے ماننی ہوگی. معارج صاحب نہ صرف نثر بہت اچھی لکھتے ہیں بلکہ اس نثر کو پیش بھی بہت اچھی طرح کرتے ہیں. میں آج سے 30-35 برس سے معارج بھائی کا قائل بھی ہوں اور گھائل بھی. میں جب نیا باسٹن میں آیا تو میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ اگر تمہیں روحانی طور پر زندہ رہنا ہے تو ایک صاحب ہیں معارج کرمانی، ان سے ملو. تو میں باسٹن میں آپ کے گھر گیا جو ایک قدیم حویلی کی طرح تھا. وہاں مجھ کو عمیرہ بھابھی، جنہیں آپ سب لوگ عمیرہ کرمانی کے نام سے جانتے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی. میرے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جتنے پرانے دوست ہوتے ہیں سب سے کسی نہ کسی مقام پہ کوئی جھگڑا ضرور ہوتا ہے. اور میری حسرت رہی کہ میں معارج بھائی سے بھی کوئی جھگڑا کروں، اور یہ ہوا نہیں، ناکامی ہوئی. اور اب آج میں نے یہ طے کیا کہ میں اس تصور کو بھی ختم کرتا ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس لاٹھی ہے. میں آپ سب حضرات کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بطور خاص معارج کرمانی صاحب کا اور وحید صاحب کا شکریہ اگر ادا نہ کروں تو میری آواز رستے میں کہیں رہ جائے گی. جناب عالی، آپ سب کا بہت شکریہ، کیونکہ ہمارے ساتھ ہماری محفل میں کنیڈیکٹ سے 2 شاعرات بھی تشریف لائی ہیں اور کچھ شاعر اور بھی ہیں. تو مناسب ہوگا کہ ان کو پہلے بلا لیا جائے، پھر آپ جانیں اور ہم جانیں. تو بہت نوازش، بہت شکریہ معارج بھائی اور معارج کرمانی صاحبہ کا اور اپنی بیگم صاحبہ کا. اگر ان کا شکریہ نہ ادا کروں تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا.
सबको मार आइए। नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं मारिज भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, वो कुछ नसर में कुछ चीज़ें आपको सुनाएंगे। कुछ उन्होंने नसर लिखी है, उस वो भी एक किताबी शक्ल दे रहे हैं माशाल्लाह। जो उनका यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है मैसाचुसेट्स में बड़ी नाम ग्रामी शोरा से, तो वो उसके बारे में कुछ उन्होंने अपने ख्यालात जो हैं, इक़्तिसाबात जो हैं वो मुरतब किए हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा वहीं बैठ के सुना दें, यहीं से सुना दें। आइए। मैं एहतियातन लेके चलता हूँ कि गिर ना पड़ूं। हाँ, क्या मालूम ज़रूरत पड़ जाए। तो शुक्रिया जनाब रिजवान साहब का जो मुझे मौका दिया इस वक्त कुछ कहने का। इसमें ये जो मैं नसर की ये बात कर रहे थे, तो नसर मैंने इसलिए और भी लिखना शुरू की क्योंकि हमारी बड़ी खुशकिस्मती थी कि यहाँ बॉस्टन में आने के बाद ये सन 80 की दहाई से मुशायरे हो रहे थे और उसमें मुझे मौका मिला इन सब अच्छे हिंदुस्तान पाकिस्तान के अच्छे जो शुअरा थे, वो एरा जो था वो अब तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन वो शुअरा बॉस्टन तशरीफ़ लाते थे और हमारी दावतनामे पे आते थे, तो हम लोग यहाँ उनसे उनके साथ नशिस्त भी होती थी। एक घर पे होती थी नशिस्त और उसके बाद उससे ज़्यादा ये था तो, और फिर पब्लिक में नशिस्त होती थी जिसमें जावेद मियाँ उस ज़माने से ही ये शायरी का शौक़ इतना नहीं था, लेकिन इंतज़ामिया में हमेशा से रहे हैं। ये जावेद और इनके छोटे भाई परवेज़ ये बड़ी मदद करते थे। तो और हमारी मुश्किल ये थी, मुश्किल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे पहले शुरू किया था हम लोगों ने, जो सबसे पहले 70 की दहाई में 79-80 की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो पाकिस्तान से कव्वालों को बुलाया था। साबरी ब्रदर्स आए थे, सब वो तो तकरीबन 11 लोग थे और उनकी कव्वाली बड़ी पॉपुलर हुई यहाँ बॉस्टन में, जगह जगह कव्वाली की, जिसमें मैं और मंसूर सुल्तान मेरे एक दोस्त थे, तो हम लोग होस्ट थे। अब उनकी इंतज़ामिया हम लोगों को करना थी, तो उन 11 लोगों को संभालना ज़रा मुश्किल था। बहरहाल तो उनकी कव्वाली तो बहुत पॉपुलर हुई। तो एक दफ़ा ये कमर महेंद्र सिंह बेदी, हिमायत अली शायर साहब, जमीलुद्दीन अली, ये लोग सब बैठे हुए बातें कर रहे थे और रात को 2-3 बज गए और इनके साथ सिलसिला बातों का जारी रहा और इतनी इल्मी और अदबी गुफ्तगू होती थी, तो जो मैं कुछ टेप कर लेता था, कुछ लिखता था। और तो कहीं मैंने उनसे ज़िक्र कर दिया जब वो उठ के जाने लगे सोने के लिए कि साहब आप लोग यहाँ आते हैं, कुछ वक्त हमारे साथ गुजारते हैं, तो बड़ा अच्छा है, इल्मी और अदबी माहौल होता है। लेकिन हमारे बड़ा मसला हो जाता है जब कव्वाल यहाँ आते हैं, तो अब ये समझ में नहीं आता कि कव्वाली सुनने के बाद क्या करें आदमी इन कव्वालों का। तो फिर और उनको होता ये था कि वो आते थे तो जैसे वीकेंड पे हुआ तो उसके अगले वीकेंड तक उन्हें रखना पड़ता था कहीं, और उन 11 लोगों को रखना बड़ा आसान काम नहीं था ये, क्योंकि उनको रखना तो कोई इतना मसला नहीं था। मसला जो था वो ये था कि उसके बाद करें क्या उनको। एक दिन उनको ले गए सब जगह शॉपिंग वगैरह कराने के लिए, तो वो बैठ के वहाँ जो उसके बाहर जो घोड़े और मुख्तलिफ झूले लगे होते हैं वो सब बैठ के उन्होंने सब ने तस्वीरें खिंचाई। और उसके बाद फिर उनको घर लेके आए, खाना वाना तो खैर जैसे तैसे खा लिया उन लोगों ने वो, लेकिन उसके बाद फिर बैठ गया सब। तो फिर उसके लिए क्या करें, तो फिर टीवी खोला, उसमें जो हो रही थी कुश्ती हो रही थी, तो कुश्ती उनके लिए लगा दी। वो थोड़ी देर देखी उन्होंने, लेकिन बड़े साबरी जो थे
تو سب سے آگے وہ بیٹھے، اس کے پیچھے ان کی ٹیم اسی حساب سے بیٹھی جیسے قوالی میں بیٹھتے ہیں. تو بہرحال تو اب یہ ہوا کہ انہوں نے تھوڑی دیر دیکھ کے انہوں نے کہ یہ سب ڈھکوس لائے، بند کر دو. خیر صاحب پھر بیٹھ گئے. بہرحال میں نے ان سے یہ کہا جب تو قمر بہندر سنگھ بیدی کو یہ بات بہت پسند آئی. وہ ہر جگہ مشاعرے میں یہاں سے واشنگٹن گئے، شکاگو گئے، ہر جگہ یہ قصہ انہوں نے سنایا سب کو. تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی تھی قوالوں کے سامنے خاص طور سے. تو بہرحال تو یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا. تو پھر میں نے سوچا کہ یہ جو اتنے اچھے اچھی باتیں سننے میں آتی ہیں، اچھے اچھے شعراء جو ہیں، مختلف شعراء جو مشاعروں میں جو ہوٹیاں ہوتی تھی ان کے بڑے دلچسپ قصے سناتے تھے یہ لوگ. اور کچھ مجھے یاد تھے، کچھ لکھ لیا اس میں ایسے ہی. تو پھر تو میں نے جب جمع کیا اتنے سال کے بعد، اب جب بیکاری ہوئی، میں نے کہا بیکاری کا مشغلہ یہ تو اچھا ہے کہ یاد میں اس کو یاد آئے رب کا کہتا ہوں کہ یہ پرانی یادیں ہیں. تو ان کو میں نے لکھنا شروع کیا تو کافی جمع ہو گیا. تو میں اسی میں سے کچھ اس سے میں سنانا چاہ رہا ہوں. اور اس سے پہلے کہ میں ان شعراء کے قصے سناؤں، میں وہاں 90s میں سعودی عرب میں تھا. تو وہاں جہاں پہ تو اس کا قصہ میں ابھی سناتا ہوں. تو میں نے اس قصے کو لکھا ہے اور اس کا نام یہ ہے سنجیدہ پاگل، جو 90s میں میں نے لکھا تھا 93 92 میں. تو اب یہ علی میاں بیٹھے ہیں، تو ان کی یہ آئے تھے ان کی بیگم صاحبہ اور ان کی والدہ جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھیں اردو کی علی گڑھ یونیورسٹی میں، وہ بھی آئیں. تو انہوں نے کہا مجھ سے کہ وہ قصہ سنا دیں جو آپ نے لکھا تھا. تو میں نے جو سنایا تو انہوں نے ویڈیو کر لیا اس کو اور مجھے بتایا بھی نہیں. تو وہ اس زمانے سے ویڈیو میں تھا. تو بہرحال یہ پھر کہیں ضیاء محی الدین صاحب کے ہاتھ میں لگ گیا تو انہوں نے بھی سنایا اسے آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوگا یہ قصہ. تو پھر ضیاء محی الدین صاحب آئے تو میں نے ان سے پوچھا، وہ آ کے ہمارے ساتھ ٹھہرے، کافی دن یہاں ٹھہرتے تھے. تو ان سے میں نے پوچھا یہ کہاں سے ملا آپ کو یہ قصہ؟ ابھی مجھے پتہ نہیں، کسی نے ایک پرچہ مجھے لا کے دیا تھا تو مجھے دلچسپ لگا. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو شروع کروں، آپ کو شیئر کروں. اچھا، یہ قصہ میں نے سن 98 جون میں لکھا تھا. میں سعودی عرب میں تھا. ہمارا سعودی مالک تقریباً 55-60 سال کا ہوگا. اس کی دوسری شادی سے ایک لڑکی تھی. وہ لڑکی تقریباً 15-16 سال کی تھی. اچھا، اس کے ابا کو وہ لڑکی پسند آ گئی، اس نے ان سے شادی کر لی. اس پر عالم تنہائی میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس کے بعد یہ لکھا جو علی رضوی صاحب نے یوٹیوب میں ڈال دیا. اچھا، ہوا یہ کہ بعد میں یہ ضیاء صاحب نے سنایا، کسی نے پرنٹ کر کے دیا مجھے. تو خیر اس کا نام ہے سنجیدہ پاگل. اور یہ قصہ یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر پاگل خانے کا معائنہ کر رہا تھا. ایک پاگل اسے سنجیدہ اور ٹھیک ٹھاک لگا، ہوش مند بھی تھا. ڈاکٹر نے اس سے پوچھا تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ تم تو اچھے خاصے لگتے ہو، باتیں بھی ٹھیک کرتے ہو، کوئی بیماری بھی نہیں ہے. پاگل نے جواب دیا تھا میں صحت مند ہوں، دماغ بھی صحیح ہے. دراصل ہوا یہ کہ میں نے ایک عورت سے شادی کر لی جس کی 18 سالہ جوان لڑکی تھی. وہ بھی اپنے ماں کے ساتھ میرے گھر میں رہتی تھی. اتفاق ایسا ہوا کہ وہ لڑکی میرے باپ کو پسند آ گئی اور اس نے اس سے نکاح کر لیا. اس دن سے میری بیوی میرے باپ کی ساس اور میں اس کا سسر بن گیا. اچھا، اس دن سے میری بیوی میرے باپ کی ساس اور میں اس کا سسر بن گیا. کچھ دن بعد اس کے یہاں ایک بچہ ہوا. یہ بچہ رشتے کے لحاظ سے میرا بھائی ہوا کیونکہ وہ میرے باپ کا بیٹا تھا، اور میری بیوی کا نواسا بھی ہوا. گویا میں اپنے بھائی کا نانا ہو گیا. تو یہاں تک تو ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ دنوں بعد میری بیوی کے یہاں بچہ ہوا. اس دن سے وہ میرے باپ کی بیوی سوتیلے بھائی بہن ہو گئے، اور وہ اس کی دادی بھی تھی اور وہ اس کا پوتا بھی، کیونکہ وہ میرے باپ کی بیوی تھی. اور سوتیلے بھائی کی بہن بھی
میرا بچہ اپنی دادی کا بھائی ہو گیا. اب آپ ذرا سوچئے، ڈاکٹر صاحب میری سوتیلی ماں یعنی بیوی کی لڑکی میرے بیٹے کی بہن، یعنی میرا بیٹا میرا ماموں بن گیا، اور جبکہ میں اس کا بھانجا بھی ہوں، جبکہ میں اس کا بھانجا بھی ہوں اور نانا بھی، اور میرے باپ کا لڑکا جو میرا بھائی ہے. اب اتنا سننا تھا کہ ڈاکٹر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگا بس کر، خدا کے لیے بس کر، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں. تو یہ تو بہت پرانا قصہ تھا. پھر یہ جو حال میں نے لکھنا شروع کیا اس میں سے کچھ اگر اجازت ہو تو کچھ پیج سنا دوں میں، ہے نا. یہ اس کا عنوان تو میں نے رکھا ہے یاد ہائے رفتگاں، پرانے زمانے کی باتیں ہیں. یہ بہت دن ہوئے جب ہم کراچی میں پڑھتے تھے، انجینئرنگ کالج میں پڑھتے تھے. میں بتا رہا ہوں یہ 60 کی دہائی کا 63-64 کا قصہ ہے. تو فیض صاحب، سبط حسن صاحب اور حمیرہ کے ماموں تھے فاروقی صاحب، یہ سب علی گڑھ میں ایک ساتھ پڑھتے تھے. یہ تو 3 حضرات، یہ فیض صاحب وہاں خیام کے پاس رہتے تھے کراچی میں، جو کراچی سے واقف ہیں، اور ان کے سامنے سبط حسن صاحب رہتے تھے، ان کے گھر کے برابر میں فاروقی صاحب رہتے تھے. یہ تینوں علی گڑھ کے پرانے ساتھیوں میں سے تھے. لیکن اب علی گڑھ کے ہونے کے ناطے سے ان لوگوں کو برج کھیلنے کا بڑا شوق ہوتا. باتیں تو جیسی کرتے ہی تھے وہ، تو برج کھیلتے تھے. تو اس وقت پھر ہماری ضرورت پیش آتی تھی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اتنے پڑھے لکھے اتنے قابل لوگ ایک تو ہمارا انتظار کرنے بیٹھے ہوئے. تو بہرحال ہم جاتے تھے، کالج سے واپس آتے تھے تو بلاوا آ جاتا تھا، تو ہم جا کے برج کھیلتے تھے ان کے ساتھ. تو اور ہماری خوش قسمتی یہ کہ ہم برج کے شوقین تھے، تو یہ تینوں حضرات ہمارا انتظار کرتے تھے چوتھے آدمی کا. برج کے لیے 4 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اس زمانے میں.